انما بعثت رحمة مهداة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما بعثت معلما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. شاہکار دست قدرت ہے جمال مصطفیٰ، چشم عالم نے نہیں دیکھی مثال مصطفیٰ. اللہ اللہ عظمت اصحاب آل مصطفیٰ، وہ کہ بدر مصطفیٰ یہ ہیں ہلال مصطفیٰ. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے. حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود شریف عبادت کی نیت سے پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. انتہائی لائق سب تعظیم و تکریم اکابر مشائخ علماء کرام، قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور میری گفتگو سننے والی میری معززہ محترمہ موقرہ میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں، یہ عظیم الشان اجتماع برطانیہ برمنگھم میں 21ویں سالانہ سیرت کانفرنس کے مقدس عنوان سے معنون ظہر کی نماز کے بعد سے شروع ہے. سٹیج پر اکابرین امت تشریف فرما ہیں، بلکہ دنیا بھر کے مختلف ممالک کے اسلامی مندوب نمائندے اکابر تشریف رکھتے ہیں. بہت سارے بزرگوں کے بیانات آپ حضرات نے سنے، جن میں ہمارے مولانا عبدالرؤوف صاحب ربانی، ہمارے مختوم صاحبزادہ مولانا محمد یحییٰ عباسی اور بھی کئی حضرات باہر کے مہمان جن کے نام میں جانتا ہوں کچھ کے نہیں جانتا. میرے استاذ محترم علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ وہ بھی تشریف فرما ہیں. یہ سارا صحرا ہم سب کے مخدوم، قابل قدر، محب العلماء والصلحاء والعلماء والقراء محترم قاری تصور الحق صاحب مدنی دامت برکاتہم اللہ علیہ کو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کو اور ان کے تمام رفقا کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. میرے بعد حضرت مولانا انیس احمد صاحب بلگرامی جو انڈیا کے بہت بڑے عالم اور مفسر قرآن ہیں، ان کا خطاب ہونا ہے. میں نے اس آیت کریمہ کی روشنی میں 2-3 باتیں آپ حضرات سے عملی پہلو کے حوالے سے عرض کرنی ہیں. یہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں میں نے پڑھی ہیں. بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ قرآن مجید جس ترتیب سے حضور پر اترا اس میں سب سے آخری وحی آقا پر یہی 2 آیتیں آئی ہیں. اور اس میں جو پہلی آیت ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس میں حضور کی رسالت کا ذکر ہے. اور اگلی آیت فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اس میں اللہ کی توحید کا ذکر ہے. اور میں اگر اس بات کو یوں پیچھے لے جاؤں جہاں سے تقریر کی ابتدا مولانا عبدالرؤوف ربانی نے کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی پر سب سے پہلے خود کو پیش کیا تھا، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، اور پھر اس کے بعد اللہ کی عظمت کو پیش کیا کہ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. پھر 23 سال مسلسل مکمل دین اترا، اور جب اس کی تکمیل ہوئی تو اللہ نے بھی پہلے اپنے محبوب کا تذکرہ کیا، پھر اپنی وحدانیت کا ذکر کیا. لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس پہلی آیت پر میں 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں. اس آیت میں 3 چیزوں کا ذکر ہے. جاءکم میں آمد مصطفیٰ، رسول من انفسکم میں صورت مصطفیٰ، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اس میں سیرت مصطفیٰ، یعنی ایک آقا کی ولادت ہے، ایک صورت ہے، ایک سیرت ہے. گفتگو چونکہ سیرت پر ہونی ہے تو میں مختصر باتیں سیرت پر عرض کرتا ہوں. ولادت، صورت، سیرت، اور ان تینوں چیزوں میں ولادت بے مثال ہے. سارے کہیں ولادت بے مثال، صورت پر جمال ہے، اور آقا کی سیرت با کمال ہے.
ولادت بے مثال کا مفہوم یہ ہے کہ جیسی میلاد آقا کی ہے ایسی میلاد کائنات میں کسی کی نہیں. کیا مطلب؟ روزانہ ہزاروں بچے پیدا ہوتے ہیں. آج اس وقت جب میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں اس وقت بھی دنیا میں پتہ نہیں کتنے بچوں نے جنم لیا ہوگا، لیکن کسی کی پیدائش کے وقت اس کے متعلق کوئی تصور نہیں ہوتا. کوئی آدمی اس کی اس حقیقت کو نہیں سمجھتا یہ بڑا بن کر کیا کرے گا، اس کا کردار کیا ہوگا، اس کا کریکٹر کیا ہوگا، اس کا جناب اس کے اعمال و اخلاق کیا ہوں گے، اس کے معاملات کیسے ہوں گے، یہ کارنامے کیا سر انجام دے گا. صرف اتنی خوشی ہوتی ہے کہ ایک بچہ گھر میں پیدا ہوا ہے، اس پر مبارکباد دی جا رہی ہے، تھوڑی سی خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے. لیکن کائنات میں ایک آنے والا ایسا آیا کہ جس کے قدم رکھنے سے پہلے اس کی عظمتوں کے تذکرے پوری کائنات میں تھے. علماء نے لکھا ہے آسمانی کتابوں میں آمد کا ذکر، تورات میں لکھا ہے زدی دایروشلم وزا محمدی، انجیل میں ہے آخر الزمان نبی فاران کی چوٹی سے اتریں گے، پوری دنیا کے فاتح بنیں گے. سکھوں کی گرنتھ میں لکھا ہے عرب کا باشی احد کا پیارا، زبان میں تھا امتی کا نعرہ، کمر میں پٹکا جو میم کا تھا، وہ نام احمد سے بتا رہا تھا، جو ریل سپنے سے سکیر مورے نظر پڑا تھا، عجب سی من موہنی سی صورت نرالی شجت دکھا رہا تھا. ہر آئے سارے کے آج دنیا میں ہزاروں بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک آنے والا ایسا آیا کہ آنے سے پہلے بھی تذکرے ہیں. ولادت کے وقت ایک ایسا حالات بنے ہیں کہ پوری دنیا میں اس ولادت کی شہرت ہوئی ہے. اس لیے عقیدہ ہے کہ ولادت بے مثال ہے. سارے کو ولادت. یہاں ایک بات اور سمجھے، جو چیز بے مثال ہوتی ہے اسے کوئی اپنا نہیں سکتا، صرف ذکر ہو سکتا ہے اس کا، اسے اپنایا نہیں جا سکتا. یعنی دنیا میں کوئی شخص یوں کہے کہ میرا بچہ ہو، اس کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں ہو، 9 کو یا 12 کو یا 8 کو، اختلاف روایت کے مطابق اس تاریخ کو ہو، پیر کا دن ہو، فجر کا وقت ہو، مکہ المکرمہ کی دھرتی ہو، عرب کی سرزمین ہو، میرا بچہ ایسے آئے کہ جس وقت اس کی پیدائش ہو اس وقت کسرا کے کنکرے گرے، شام کے محلات نظر آئے، ایران کا آتش کدا بجھے، روم ایران کی سلطنتوں میں تہلکہ مچے. کیا یہ ممکن ہے؟ دنیا میں کسی کی پیدائش پر ایسا ممکن ہے؟ تو ولادت منانے کی چیز تو ہے، اپنانے کی چیز نہیں ہے. اس لیے ولادت بے مثال ہے کہ اس کا تذکرہ تو ہو سکتا ہے، اسے عملی طور پر اپنایا نہیں جا سکتا. ایک بات. دوسری چیز ہے حضور کی صورت. جاءکم میں اس آنے کا تذکرہ ہے کہ بے شک آئے تمہارے پاس. کون آئے؟ فرمایا رسول من انفسکم، وہ رسول آئے جو تم میں سے ہیں. یہاں بھی ایک عقیدے کی چھوٹی سی بات یاد کر لیں. سیرت کا اجتماع ہے، اس میں عقائد بھی، اعمال بھی، اخلاق بھی، یہ ساری باتیں حضور کی زندگی کی ہیں جن کو ہم نے اپنے اکابر اور مشائخ اور علماء سے سمجھنا ہے. عقیدے کی بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے آمنہ کے در یتیم نبی کریم رؤوف الرحیم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا تک جتنے نبی اور رسول آئے، ہر نبی انسان ہوتا ہے. سب کو ہر نبی. کبھی کوئی نبی فرشتوں میں بھی نہیں آیا، کبھی کوئی نبی جنوں میں بھی نہیں آیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر نبی مرد ہوتا ہے، کبھی کوئی عورت بھی نبی نہیں بنی، کوئی اور جنس بھی نبی نہیں بنی. تو یہ پوری انسانیت کا اس پر اتفاق ہے، پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ ہر نبی انسان ہوتا ہے، ہر نبی مرد ہوتا ہے. لیکن یہ صاحب دوسری بات بھی یاد رکھیں کہ جو رسول کا لفظ ہے، یہ نبیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو رب نے چنا، انہیں مستقل شریعت دی، کتاب دی، انہیں رسول کہا جاتا ہے. رسول جیسے انسانوں میں آتے ہیں ایسے فرشتوں میں بھی کچھ لوگ ہیں، کچھ ہستیاں ایسی ہیں جن کو رسول کا سا درجہ دیا گیا، انہیں قرآن پاک نے رسول کہا. حضرت جبریل کے متعلق فرمایا انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. تو ان کو رسول کے درجے کا ارشاد فرمایا. میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں نبی صرف انسانوں میں، رسول فرشتوں میں بھی آتے ہیں، انسانوں میں بھی. یہاں آیت کریمہ میں چونکہ لفظ رسول تھا تو اللہ نے اس شبہ کو دور فرمایا کہ کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ رسول تو ہے شاید جبریل کی طرح ہو، رسول تو ہے شاید فرشتوں میں سے ہو، رسول تو ہے شاید کسی نورانی مخلوق میں سے ہو. فرمایا نہیں، رسول من انفسکم، رسول ہے من انفسکم، انسانوں تم میں سے ہیں، من انفسکم، اہل عرب تم میں
میں سے ہیں, من انفسکم, اے قریشیو تم میں سے ہے, من انفسکم, اے ہاشمیو تم میں سے ہے. یعنی حضور انسان بن کے آئے ہیں, انسانوں میں آئے ہیں, اس لیے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث ہیں. تفسیر معالم التنزیل یہ تفسیر کی کتاب ہے, اس میں سیدنا ابن عباس کے حوالے سے ایک عجیب روایت ہے. اسی آیت کریمہ میں, یہ قرہ حضرات یہاں اس محفل میں بڑے بیٹھے ہیں, وہ اس بات کو زیادہ آسانی سے سمجھ لیں گے. یہ من انفسکم کی ایک روایت زبر کے ساتھ ہے من انفاسکم. انفسکم کا معنی ہے کہ وہ نبی تم میں سے ہیں, یعنی انسان ہے, اور زبر کے ساتھ جب انفس کہیں گے تو اس کا معنی ایک اور بنے گا. فرمایا تم میں سے ہے لیکن انفس سب سے زیادہ نفاست والے, سب سے زیادہ لطافت والے, سب سے زیادہ طہارت والے, سب سے زیادہ پاکیزگی والے, سب سے زیادہ عظمت والے. اسی کو ہمارے سید نفیس شاہ مرحوم نے کہا تھا, اے سراپا نفیس الفسے دو جہاں, دل برے سربراہ, سر برے دل برا. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ من انفاسکم ایک روایت انفسکم, ایک انفاسکم, اور اگر ان دونوں کو جمع کریں تو محبوب کی تو عظمتیں سامنے آ گئی کہ من انفسکم محمد تم میں سے ہیں, لیکن انفاسکم تم میں سے ہیں, تم جیسے نہیں. بات کو سمجھیں, تم میں سے ہیں, تم جیسے, اونچی بات سے تم جیسے. بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا کہ تم میں سے ہیں, تم جیسے نہیں. کیا مطلب؟ میں اور آپ بھی انسان, حضور بھی انسان. فرق کیا ہے؟ میں اور آپ انسان کل نام ہے, نبی خیر اللہ نام ہے. میں اور آپ افضل ہے, نبی افضل ہے. میں اور آپ تنزل کی طرف, نبی عروج اور ترقی کی طرف. میں اور آپ زوال کی طرف, نبی عروج کی طرف. میں اور آپ ادنا کی طرف, نبی اعلیٰ کی طرف. میں اور آپ بولے تو منہ سے تھوک نکلے, نبی بولے تو نور کی کرنیں نکلے. میں اور آپ دیکھے تو نگاہ کہلائے, نبی دیکھے تو انقلاب آئے. میں اور آپ چلے تو چلنا کہلائے, نبی قدم اٹھائے تو شریعت بن جائے. میری آپ کی گفتگو ہے, اس کی حیثیت کوئی نہیں. نبی بولے تو کلام اللہ ہے, کلام رسول اللہ ہے. من انفسکم تم میں سے ہے, انفسکم تم جیسے نہیں. اور اسی نقطے کو حل کیا گیا اس آیت کریمہ میں, قل انما انا بشر مثلکم, انسان ہونے کے ناطے تو تم میں سے ہے کہ تم بھی انسان ہو, وہ بھی انسان ہے. تم بھی کھاتے پیتے ہو, وہ بھی کھاتے پیتے ہیں. تمہارے بھی بیوی بچے, ان کا بھی خاندان بیوی بچے. تمہارے بھی قبیلہ, ان کا بھی قبیلہ. تم میں سے ہیں. فرق ہے یوحا الیہ, وہ وحی والے ہیں, تم وحی والے نہیں ہو. بات کو سمجھیں, وہی ہی اصل وہ عظمت ہے جو نبی کو عام لوگوں سے ممتاز کرتی ہے. میں ایک بات کہا کرتا ہوں, نبی وحی والا, ہم وہم والے. نبی کون ہے؟ سارے بولو وحی والا, اور ہم کون ہیں؟ وہم. سمجھتے ہو وہم کس کو کہتے ہیں؟ بہت خیال, گمان, شک, شبہ. ہماری ہر بات شک اور شبہ والی, نبی کی ہر بات وحی اور تصدیق والی. دیکھیں میں بات اس کو زیادہ وضاحت پہ نہیں لے جانا چاہتا کہ جتنے منٹ مجھے دیے گئے اس میں میں نے اس آیت کی ساری باتیں پوری کرنی ہیں. ہم وہم والے ہیں, نبی وحی والا ہے. نبی جو کہتا ہے وہ رب کی مرضی سے کہتا ہے. بولتے نہیں جب تک رب بلوائے نہ, کہتے نہیں اللہ کہلوائے نہ, کرتے نہیں جب تک رب کی مرضی نہ ہو. میں اور آپ سب کچھ اپنے تصور سے کرتے ہیں, اپنے تخیل سے کرتے ہیں, اپنے وہم سے کرتے ہیں. تو میرے دوست, ہم وہم والے ہیں, نبی سارے بولو نبی. تو من انفسکم تم میں سے ہیں, لیکن انفسکم تم جیسے نہیں. مثلا ابھی مجھ سے پہلے شیخ نے ایک گفتگو کی تھی, اس میں غالباً امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ کا ایک قول پیش کیا تھا بڑا خوبصورت اس تقریر میں, کہ فرمایا ان محمدن کان بشر لا کل بشر کان الیاقوت حجر لا کل حجر. حضور انسان ہیں لیکن عام انسانوں جیسے نہیں. تم میں سے ہیں, تم جیسے نہیں. کیا مطلب؟ سمجھنے کے لیے کہتا ہوں, زمزم بھی پانی, کہہ دو زمزم بھی, آپ کے نلکے میں بھی, کنویں میں بھی, نہر میں بھی, دریا میں بھی, سمندر میں بھی, یہ بھی پانی, وہ بھی پانی. کہیں گے اس کو بھی پانی, کہیں گے اس کو بھی پانی, رنگ اس کا بھی وہی,
رنگ اس کا بھی وہی، شاید کسی کو ذائقے کا پتہ نہ چلے، ذائقہ اس کا بھی وہی، اس کا بھی وہی، لیکن یہ سب سمجھتے ہیں کہ زمزم پانی میں سے پانی تو ہے، پانی جیسا پانی نہیں۔ یہ رات کا رکھا ہو، صبح کو بچے کو ماں نہیں پینے دیتی کہ میرے بچے کے پیٹ میں درد نہ پڑ جائے، یہ بیمار نہ ہو جائے۔ زمزم 1000 سال کے پرانے کنسٹر میں رکھا ہو، لوگ کہتے ہیں زمزم پلاؤ اس لیے کہ اس میں شفا ہے، یہ درست ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ جیسے زمزم پانی میں سے پانی ہے، پانی جیسا پانی نہیں، ایسے حضور انسانوں میں سے انسان ہے، انسانوں جیسے انسان نہیں۔ ایسے ایک بات اور چھوٹی سی، یہ سڑک پہ پڑا ہوا بھی پتھر ہے، ریلوے لائن کی پٹڑی پہ پڑے ہوئے بھی پتھر ہیں، آپ کے گھروں میں لگا ہوا ماربل بھی پتھر ہے، اور کعبے میں نصب حجر اسود بھی، بولو بھائی، وہ بھی پتھر، یہ بھی پتھر۔ اس پتھر کی اوقات نہیں، یہ ٹکے سیر بکے، اس کو کوئی پوچھے نہیں، اس پتھر کی کیا عظمت ہے۔ ایک روایت میں ہے جس کو مولانا عبد المعبود نے تاریخ مکہ میں نقل کیا ہے کہ حضور نے فرمایا حجر اسود وہ پتھر ہے، لہو عینان و لہو اذنان و لہو لسان، اس کی آنکھیں بھی ہیں، اس کے کان بھی ہیں، اس کی زبان بھی ہے، وہ بولتا بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے پتھر، دیکھتا ہے پتھر، بولتا ہے پتھر، سنتا ہے، جو اسے استلام کرتا ہے اس کو پہچانتا ہے، اس کے سلام کا جواب دیتا ہے، قیامت کے دن اس کی سفارش کرے گا، گناہوں کو کیچ کرتا ہے۔ حجر اسود پتھروں میں سے پتھر ہے، پتھروں جیسا پتھر نہیں۔ زمزم پانی میں سے پانی ہے، پانی جیسا پانی نہیں۔ قرآن کتابوں میں سے کتاب ہے، کتابوں جیسی کتاب نہیں۔ محمد انسانوں میں سے انسان ہے، انسانوں جیسے انسان نہیں۔ توجہ کریں بھائی، نعرے تھوڑے باتیں زیادہ، میری بات کو سمجھے، بات سمجھ آئے تو سبحان اللہ کہہ دے، ورنہ سنیں میری بات۔ ایک بات اور عرض کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو سمجھنے میں 2 طبقوں نے غلطی کھائی، بغیر کسی تنقید کے مسئلہ سمجھا رہا ہوں۔ ایک اس شخص کو غلطی لگی جس نے خود کو انسان سمجھا اور پھر اپنی ساری کمزوریاں اپنے اندر دیکھیں کہ میں جھوٹ بھی بولتا ہوں، فراڈ بھی کرتا ہوں، دھوکہ بھی کرتا ہوں، ظلم بھی کرتا ہوں، زیادتی بھی کرتا ہوں، غلط بھی تولتا ہوں، سارے گناہ کرتا ہوں۔ یہ سوچ کر کہا انسان میرے جیسے ہوتے ہیں، لہذا نبی انسان ہی نہیں۔ اس نے اپنی کمزوریوں کو دیکھ کر نبی کی انسانیت کا انکار کیا، اس نے بھی غلطی کھائی۔ ایک اور آدمی نے غلطی کھائی، اس نے کیا کیا؟ اس نے حضور کو انسان تو سمجھا اور یہ کہہ کے سمجھا کہ بھی ان کا قبیلہ ہمارا قبیلہ، ان کا خاندان ہمارا خاندان، ان کے بیوی بچے ہمارے بیوی بچے، وہ انہوں نے تجارت کاروبار کیا، ہم نے کم کاروبار کیا، وہ ہماری طرح۔ اس نے نبی کو اپنے جیسا سمجھا۔ غلطی اس نے بھی کی، غلطی اس نے بھی کی۔ اس نے نبی کو سمجھا اپنے آپ پر منطبق کر کے، اس نے نبی کی انسانیت کا انکار کیا اپنی حیوانیت کو دیکھ کے۔ بات کو سمجھیں، مقام نبوت کیا ہے کہ نبی انسانوں میں سے انسان ہے، انسانوں جیسے انسان نہیں۔ مثلا حضور آقا رات کو سو گئے، محبوب سوئے کیوں؟ اور میں تم میں سے جو ہوں تمہیں بھی نیند آتی ہے، مجھے بھی نیند آتی ہے۔ صبح اٹھے، بخاری میں روایت ہے حضور نے وضو نہیں کیا، سیدھا مسجد میں تشریف لے گئے۔ آپ نے امامت کرائی۔ اس دور میں یہ دور نہیں تھا کہ مسجدوں میں جناب وضو خانے ہوں، ٹوٹیاں ہوں، پانی کا نظم ہو، یہ بات نہیں تھی۔ تو اما عائشہ صدیقہ نے کہا اللہ کے محبوب آپ بھول گئے ہیں، یہ شریعت کا حکم بدل گیا؟ فرمایا نہ بھولا ہوں نہ حکم بدلا ہے۔ نہیں حضرت کچھ تو ہوا۔ فرمایا کیا مطلب؟ کہا آقا آپ روزانہ گھر سے وضو کر کے جاتے تھے، آج آپ نے وضو نہیں فرمایا اور جا کے امامت کرا دی ہے، تو یا تو آپ بھولے ہیں یا شریعت کا حکم بدلا ہے۔ فرمایا نہ میں بھولا نہ حکم بدلا، ایک مسئلہ سمجھایا ہے۔ بھائی رات کو سویا اس لیے ہوں کہ تم میں سے ہوں، تم سوتے ہو، تمہاری آنکھیں بھی غافل، دل بھی غافل، تمہیں نیند آتی ہے، تمہارا وضو ختم ہوتا ہے۔ میں سویا اس لیے ہوں کہ تم میں سے ہوں، فرشتہ تو نہیں کہ نیند نہ آئے، لیکن وضو اس لیے نہیں کیا کہ تم جیسا نہیں، نبی کی نیند نہ کہ وضو نہیں۔ پسینہ مجھ کو آپ کو بھی آیا، نبی کو بھی آیا،
مقام نبوت کو سمجھیے، یہ بھی سیرت کا ایک پہلو ہے۔ مجھ کو آپ کو بھی آیا، پیغمبر کو بھی آیا۔ محبوب یہ پسینہ کیسا؟ فرمایا من انفسکم، تم میں سے جو انسان ہے کام کاج کرتا ہے، اسے دھوپ لگتی ہے، اسے گرمی لگتی ہے، اسے پسینہ آتا ہے، اسے بھی بخار آتا ہے، بیماری ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، ہر وہ کیفیت جو عام آدمی پہ منتظر اس کو حالات کے تحت آتی ہے، پیغمبر کو بھی ہوتی ہے۔ لیکن دنیا کے بڑے سے بڑے ولی غوث کتب ابدال کا پسینہ ہو اس میں بدبو ہوگی، لیکن حضور کے پسینے میں کستوری سے زیادہ خوشبو ہے۔ محبوب پسینہ کیوں آیا؟ فرمایا اس لیے آیا کہ تم میں سے محبوب یہ خوشبو کیوں ہے؟ فرمایا تم جیسا نہیں، تمہارے پسینے میں بدبو ہے، میرے پسینے میں کستوری سے زیادہ خوشبو۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، آگے فرمایا 3 صفتیں حضور کی اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی۔ یوں تو پورا قرآن سیرت ہے، جیسے مجھ سے پہلے مولانا عباسی فرما رہے تھے، اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، الحمد سے والناس تک پورا قرآن حضور کی سیرت ہے۔ قرآن علم ہے، نبی عمل ہے، قرآن اجمال ہے، پیغمبر تفصیل ہے، نبی قرآن متن ہے، نبی اس کی تفسیر ہے، قرآن مجید جناب والا سیرت ہے، حضور اس کی صورت عملی تفسیر ہے، الحمد سے والناس تک پورا قرآن حضور کی سیرت ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو ہر کتاب اللہ نے اکٹھی نبی پر بھیجی، تورات اکٹھی آئی، انجیل اکٹھی آئی، زبور اکٹھی آئی، لیکن قرآن 23 سال کے عرصے میں آیا۔ اس میں کیا حکمت ہے کہ 23 سال کیوں لگے؟ کیا حضور یاد نہیں کر سکتے تھے؟ محبوب تو ہیں صاحب زبان، جہاں اجمی اور غیر عربی لوگ وہ 2-2 3-3 سال میں چھوٹے چھوٹے بچے قرآن یاد کر لیتے ہیں، 6-6 مہینے میں یاد کر لیتے ہیں، تو 23 سال میں قرآن کیوں اترا؟ فرمایا کان خلقہ القرآن، قرآن حضور کی سیرت ہے۔ ایک سیرت وہ ہے جو میں بیان کروں، مولانا بیان کرے، حضرت ڈاکٹر صاحب بیان کرے، علامہ صاحب بیان کرے، اور کوئی عالم خطیب بیان کرے۔ ایک وہ سیرت جو رب نے بیان کی ہے، میں اور آپ کتنی دیر کر سکتے ہیں؟ اللہ نے جب محبوب کی سیرت بیان کی تو 23 سال تک قرآن اتار کر اپنے محبوب کی سیرت خود بیان کی ہے۔ ہمارے ایک عالم گزرے مولانا عبد الشکور دین پوری رحمہ اللہ، وہ فرمایا کرتے تھے لوگوں اللہ زمین آسمان کے چاروں، زمین آسمان 14 طبق ان کو کاغذ بنائے، سمندر سیاہی بنا دے، درختوں کو جناب کلمے بنا دے، آسمان سے فرشتوں کو اتارے اور ان کو لکھنے کے لیے بٹھا دے، زمین آسمان کے 14 طبق پر ہو جائیں گے، سمندر خشک ہو جائیں گے، کلمے گھس کر ٹوٹ کر فنا ہو جائیں گی، لکھنے والے تکھار کے بیٹھ جائیں گے، کروڑوں قیامتیں برپا ہو سکتی ہیں، مصطفیٰ کی سیرت کا ایک پہلو بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اب ساری سیرت نہیں، صرف اس میں سے 3 باتیں جو اس آیت میں ہیں۔ سب سے پہلی چیز فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، یہ ہم نے تمہیں وہ محبوب دیا۔ بات یہاں ایک اور بھی عجیب آ گئی دل میں تو اس کو سمجھیں۔ انفسکم میں جو حضور کی صورت ہے نا، اس پر ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ اللہ جس نبی کو جس امت میں بھیجتے ہیں وہ نبی اس پوری امت میں سب سے زیادہ حسین ہوتا ہے۔ سارے کو سب سے زیادہ ہر نبی اپنی امت میں حسین، اور حضور سارے نبیوں میں صرف پہلے یہ طے کریں کہ حضور نبی کن کے ہیں۔ فرمایا بعثت الی الخلق کافہ، اللہ نے مجھے ساری مخلوق کا نبی بنایا، چاند کا، سورج کا، سیاروں کا، ستاروں کا، آسمانوں کا، زمین کا، عرش کا، کرسی کا، لوح کا، قلم کا، جنت کا، حوروں کا، غلمان کا، سب کے حضور نبی ہیں۔ جب سب کے نبی ہیں تو حضور سب سے بڑھ کر حسین ہے۔ کہہ دو حضور سب سے اونچی بات سے، حضور سب سے۔ اب جب سب سے بڑھ کر حسین ہے تو ہر نبی اپنی امت میں حسین، اور حضور اللہ کی ساری مخلوق میں حسین۔ جب سب سے بڑھ کر حسین ہیں تو میں ایک چھوٹا سوال آپ سے کرتا ہوں، آپ میں سے کسی میں یہ طاقت ہے کہ سورج کو بڑے غور سے یوں کر کے دیکھے؟ یہاں حالانکہ آسان ہے دیکھنا، ہمارے ہاں تو بڑا مشکل ہے، وہاں شدید گرمی ہے، یہاں تو آسان ہے، لیکن آپ لوگ دیکھ کیوں؟ اس کی تپش، اس کا حسن اتنا ہے کہ دیکھنے کی تاب نہیں، اور حضور کا حسن تو سورج سے بھی زیادہ ہے، تو دیکھنے والوں نے اسے کیسے دیکھا؟ بلال نے کیسے دیکھا؟ ابو ہریرہ نے کیسے دیکھا؟ سلمان نے کیسے دیکھا؟ اس کو مرشد نانوتوی نے ایک عجیب عقدے میں حل کیا ہے۔ حضرت نانوتوی نے فرمایا رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت،
رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت، نہ پہچان سکا تجھ کو کوئی بجو ستار. یاد رکھنا ذات پر نہیں، حضور کی ذات پہ حجاب بشریت نہیں، جمال پر. یعنی رب نے جو آپ کو حسن ازلی ابدی حقیقی جو حسن عطا کیا ہے، اس حسن کو رب نے اس دنیا میں کسی پر ظاہر ہی نہیں کیا. اللہ نے اس پہ ہزاروں حجاب اور پردے ڈال دیے. ان پردوں میں سے جتنا حسن کسی کو سمجھ آیا، نظر آیا، اسی سے جتنا پرکھا اور دیکھا اس نے اتنا کہا. کسی نے کہا لنا شمسن وللآفاق شمسو، کسی نے کہا انک شمسن والملوک کواکبو، کسی نے کہا کانہ لیلۃ من البدر، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن حسن اصلی دنیا میں ظاہر نہیں ہوا. قیامت کے دن جب ہر شخص اللہ کا دیدار کر سکے گا، اللہ وہاں سارے پردے ہٹا دیں گے تاکہ رب کا بھی دیدار ہو اور محبوب کا بھی دیدار ہو. تو جو اتنا حسین ہو، دنیا میں کوئی آدمی تھوڑا سا حسین ہو تو وہ بڑا بے نیاز بن جاتا ہے، کسی کو سلام نہیں کرتا، کسی سے بات نہیں کرتا، بڑے نخرے کرتا ہے، کسی کے قریب نہیں رہتا. توجہ کرنا، قرآن کا انداز دیکھیں. اللہ کہتا ہے حسین ایسا کہ پوری کائنات سے بڑھ کر. لیکن لوگوں دنیا کے حسین ہیں جو بڑے اطراعاتی اور نخرے کرتے ہیں، یہ ایسا حسین ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم، اسے تمہاری تکلیفوں کا اتنا احساس ہے کہ جو تکلیف تمہیں پہنچتی ہے محمد اسے برداشت نہیں کرتا. اور اس آیت پہ عزیز علیہ ما عنتم کا تعلق پوری انسانیت کے ساتھ بلکہ حضور کی پوری امت کے ساتھ ہے کہ پیغمبر کو کسی کی تکلیف قابل برداشت نہیں، محبوب کسی کی تکلیف برداشت نہیں کرتے، حتیٰ کہ کافر کو بھی تکلیف ہو اللہ کے نبی اسے بھی برداشت نہیں کرتے. یہ بات نہیں کہ صرف اہل ایمان کے ساتھ، جانوروں کی تکلیف بھی. اونٹ آ کر شکایت کرتا ہے، اللہ کے نبی اس کے مالک کو بلا کر کہتے ہیں ظالم اس پہ بوجھ زیادہ لاتے ہو، اس کو چارہ کم ڈالتے ہو، اس نے تمہاری شکایت کی ہے. عزیز علیہ ما عنتم. ایک روایت میں آتا ہے غزوہ بدر کے موقع پر جو قیدی گرفتار ہوئے ان میں حضور کے چچا حضرت عباس بھی گرفتار ہو گیا ہے. حضور نے فرمایا ان کو مسجد نبوی میں باندھ دو، اور فرمایا میری چرپائی مسجد نبوی میں ڈال دو، میں ان قیدیوں کے ساتھ آرام کروں گا. اسلام کو دہشت گردی کا مذہب کہنے والے لوگ ذرا اس بات پر غور کریں. کمال امن سکھایا ہے دنیا میں تو دین اسلام نے سکھایا اور حضور کی سیرت نے سکھایا. حضرت کتابوں میں ہے کہ حضور نے فرمایا ان کو یہاں باندھ دو اور میری چرپائی ان کے ساتھ ڈال دو. صحابی کہتے ہیں میں رات کو پہرا دے رہا تھا، میں نے دیکھا کہ حضور دائیں بائیں کروٹیں بدل رہے ہیں اور حضور کو نیند نہیں آ رہی. صحابی نے قریب ہو کے پوچھا محبوب آپ آرام نہیں فرما رہے؟ جملہ سننا. فرمایا یہ جو قیدیوں کو باندھا گیا ہے نا ان میں میرے چچا عباس کو بھی باندھا گیا ہے. کافر صحیح تو میرے چچا، اور باندھنے والے نے مشکوں کو اتنا کسا ہے، اتنا زور سے باندھا ہے کہ اس کے کرانے کی آواز مجھے محسوس ہوتی ہے، اس لیے مجھے نیند نہیں آتی. صحابی اٹھے، حضرت عباس کی گرہ کھول دی. عباس کو تو نیند آ گئی لیکن حضور پھر کروٹیں بدل رہے تھے. آ کے صحابی کہتا اللہ کے محبوب آپ نے آرام نہیں کیا، یہ آپ پہ کیا کیفیت ہے؟ آپ نے فرمایا میرے چچے کو تو کسی نے کھول دیا ہے لیکن یہ بھی تو اس کے ساتھ تھے اور یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، کہیں قیامت کے دن اللہ ان کے متعلق مجھ سے نہ پوچھے، اس لیے جب تک سب کو چھوڑ دو یہ نہیں نیند کریں گے اس وقت تک میں محمد بھی آرام نہیں کرتا. عزیز علیہ ما عنتم، اس پیغمبر کو تمہاری تکلیف برداشت نہیں ہے، اس نبی نے ہر موڑ پر انسانیت کی فلاح اور بہبود کا کام کیا. عیسائی بچہ ہے، اس کی موت یہودی کا بیٹا ہے، نزا کی کیفیت ہے، موت کا وقت ہے، حضور کو اطلاع ملی ہے، محبوب اس کے پاس چلے گئے. اس کا باپ اس کے سرانے بیٹھ کر تورات کے ورقے پڑھ رہا ہے. حضور اس کے قریب جا کے بیٹھتے ہیں، اس کی عیادت کرتے ہیں اور اس کے والد کو متوجہ کر کے کہتے ہیں حل وجدت فیہ نعتی و وصفی، یہ جو کتاب تو پڑھ رہا ہے اس میں میرا تذکرہ ہے؟ اس نے جھوٹ کہتے ہوئے کہا لا اجد فی، اس میں آپ کی کوئی بات نہیں. جب اس نے یہ جملہ کہا تو وہ بچہ جو مرگ و زیست کی کشمکش میں تھا، سکرات کی کیفیت تھی، موت کے جھٹکے اسے لگ رہے تھے، اس بچے نے
اس بے ہوشی اور اس کیفیت میں آنکھ کھولی اور کہا کذب ابی، میرا ابا جھوٹ بول رہا ہے۔ محبوب یہاں ہر صفحے پر آپ کا تذکرہ ہے۔ حضور نے فرمایا بیٹے پہچانتے ہو، مانتے نہیں، پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ بچے نے کلمہ پڑھا اور اس کے بعد اس کی روح پرواز ہوئی۔ کتابوں میں ہے، حضور نے فرمایا اب یہ میرا امتی ہے، اس لیے اس کو غسل دو، اس کو میری چادر میں کفن دو۔ صحابہ کہتے ہیں جس وقت اس کو قبر میں اتارا جا رہا تھا تو حضور خود نیچے اترے، اپنے ہاتھوں سے اس کو اتارا۔ صحابہ چیخے مار کے رو رہے تھے اور کہتے تھے کاش اس کی جگہ ہم ہوتے، یہ نبی کے ہاتھوں قبر میں نہیں جا رہا، رسول اللہ کے ہاتھوں جنت میں جا رہا۔ عزیز علیہ ما عنتم، اور میں اس بات کو اور آگے پھیلاؤں تو بڑی بات ہے، قیامت تک آنے والی امت کے کسی فرد کی تکلیف نبی کو برداشت نہیں، یہ ہمارے نبی کی کمال رحم ہے۔ حضور نے فرمایا رات کو سونے لگو، بستر کو جھاڑا کرو، کہیں اس میں کوئی سوئی نہ پڑی ہو، کوئی کانٹا نہ پڑا ہو، کوئی بچھو اور سانپ کا بچہ نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ تم سو وہ تمہیں کاٹے، تکلیف تمہیں ہوگی۔ عزیز علیہ ما عنتم، احساس نبی کو ہو رہا ہے۔ جوتا پہننے سے پہلے اس کو جھاڑ لیا کرو، ایسا نہ ہو تم اس میں اندر پاؤں ڈالو، اندر کوئی چیز پڑی ہو تمہیں لگ جائے، یہ میرے نبی نے اخلاق سکھایا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، اس موضوع کو جتنا پھیلایا جائے بڑی بات ہے۔ حریص علیکم، وہ نبی تمہیں خیر پہنچانے میں سب سے آگے، ان کی کوشش یہ ہے کہ قیامت تک کے آنے والے انسان تک مجھ محمد کا پیغام پہنچے۔ اللہ کے نبی نے ہر بھلائی دوسرے تک پہنچائی ہے، فرمایا حریص علیکم۔ پیغمبر نے کمال سیرت پیش کی ہے، اور میں کہا کرتا ہوں اللہ کے نبی نے اپنی عملی زندگی میں یہ ایک بہت بڑا اجتماع ہے، اور ہر شعبے کی زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں آپ میں سے کوئی آدمی یوں کھڑے ہو کر کہے کہ میں فلاں کام کرتا ہوں، مجھے بتاؤ آپ کے نبی محمد کریم کی سیرت میں میرے لیے کیا نمونہ ہے؟ میرے علم کی کوتاہی تو ہو سکتی ہے، میری کمزوری تو ہو سکتی ہے، لیکن نبی کی سیرت میں وہ پہلو نہ ہو یہ ناممکن ہے۔ میرے اساتذہ اور اکابر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کو سمجھائیں گے اس موقع پر حضور نے کیا سکھایا ہے۔ حریص علیکم، حضور نے قیامت تک کے آنے والے لوگوں تک اپنی خیر پہنچائی ہے۔ میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، رحمت کائنات نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کپڑے سیے۔ بھئی یہ کپڑے سینا درزیوں کا کام ہے، کوئی نبیوں کا کام تو نہیں۔ محبوب کپڑے کیوں سی رہے ہیں؟ فرمایا قیامت تک آنے والے امتیوں میں، میری یہ امتیوں میں کئی لوگ ایسے ہوں گے جو کپڑے سی رہے ہوں گے۔ خیال کرنا اس مزدوری کرنے والے کو، اس کپڑے سینے والے کو کمی نہ سمجھنا، اسے نہ کہنا اے تو مجھ سے پیسے لیتا ہے، تیری اوقات کیا ہے؟ آج میں کپڑا سی کے اس غریب کی عزت کو اونچا کر رہا ہوں۔ آؤ حضور کی سیرت کو پڑھو۔ حریص علیکم عزیز علیہ ما عنتم، پیغمبر کی سیرت سے ایک ایک بات ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ کی نبی کی زندگی میں ہم نے دیکھا ہے محبوب نے اپنے ہاتھ سے جوتا گانٹا ہے۔ بھائی جوتوں کو گانٹنا یہ موچو کا کام ہوتا ہے، موچو کو آپ کے ہاں کبھی کہا جاتا ہے، ان کی اوقات کوئی نہیں ہے، ان کی حیثیت کوئی نہیں۔ کہا پیغمبر کا مقام اور کہا یہ عمل، محبوب یہ کس لیے کیا؟ فرمایا امت کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ میں نبی اپنے ہاتھ سے کام کر رہا ہوں، اس کو کمی نہ سمجھنا۔ آج میں جوتا بنا کے اس غریب کی عزت کو اونچا کر رہا ہوں۔ محبوب نے اپنے ہاتھ سے جھاڑو دیا ہے۔ آج کسی کو ہم خاک روب کو دیکھے اس پر عجیب میلی نظر ہوتی ہے، عجیب عجیب جملے کسے جاتے ہیں، کیا کیا کہا جاتا ہے۔ نبی نے یہ عمل کر کے اس امت کے غریب کی عزت کو اونچا کیا ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور آخری صفت قرآن نے عجیب بیان کی کہ یوں تو رحمت سب کے لیے ہے، یوں تو انعام سب کے لیے ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیر ونذیر ہے، یوں سب کے لیے۔ لیکن ایمان والوں اس محبوب کی رحمت بالمؤمنین رؤوف الرحیم ایمان والوں کے لیے سب سے زیادہ ہے۔ تراوی میں حضور نے 2 دن مسجد میں پڑھی، جب تیسرا دن آیا تو آقا نہ گئے، صحابہ جمع ہو گئے، انتظار تھا کہ حضور آئے نماز پڑھیں۔ پوچھا گیا محبوب کس لیے نہیں تشریف لائے؟ فرمایا میں نے سوچا کہ کہیں امت پہ فرض نہ ہو جائے
मरीज लोग कैसे करेंगे, और वो लोग जो मुसाफिर हैं उनका वक्त कैसे गुजरेगा, वो परेशान होंगे। इसलिए मैंने पढ़ी है ताकि नमूना बन जाए। उसका तमाम पाबंदी इसलिए नहीं की कि कहीं फर्ज हुआ तो ये लोग परेशान होंगे। बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, इन पर रहमत करने के लिए, मेहरबानी दिखाने के लिए अल्लाह के नबी ने यह अमल किया। अम्मा आयशा सिद्दीका कहती है, एक मरतबा हुजूर घर तशरीफ लाए, दोपहर का वक्त था, तपती हुई धूप थी, गर्मी का मौसम था। अरब की गर्मी अरब वाले वहां के लोग जानते हैं, जो लोग जाते हैं इनसे पूछिए। फिर मैं दोपहर के वक्त हुजूर तशरीफ लाए जिसमें अतर से पसीना बह रहा था। आका जब घर आए तो हुजूर की एक लौंडी थी, नुकरानी थी, उसका नाम था बरीरा। वो सोई हुई है, छोटे छोटे से हुजरे थे, छप्पर बने हुए थे, उससे धूप नीचे आ रही थी। बरीरा लौंडी काम काज करके सो गई। अम्मा आयशा कहते मैं जल्दी से उठी कि महबूब बाहर से आए, मैं हुजूर को पंखा करूं, अल्लाह के नबी की खिदमत करूं। पर मैंने करीब जाके क्या देखा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जल्दी से पंखा उठाया और उस नुकरानी को पंखा करना शुरू किया, उस लौंडी को पंखा करना शुरू कर दिया। मैंने कहा अल्लाह के महबूब, ये क्या, ये तो खात्मा है, बादी है, लौंडी है, आप कायनात के सरदार हैं, इमामुल अंबिया है, आप ऐसा क्या कर रहे हैं? महबूब मुझे दे, मैं पंखा करूं। फरमाया नहीं, मैं अल्लाह के नबी ने एक अजीब जुमला इरशाद फरमाया। फरमाया आयशा, मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, नेकी का बदला नेकी से दिया करो। जब मैं सोता हूं मुझे पसीना आता है, बरीरा पंखा करती है, आज वो सो रही है, मोहम्मद उसे पंखा करके उसके एहसान का बदला देना चाहता है। मेरी माए बहनें बेटियां इस इज्तिमा में मौजूद हैं, मैं उनसे भी कहता हूं, मेरी माओ बहनों बेटियों, आज करोड़ मर्तबा बैठकर दरूद पढ़ो। खुदा की कसम मुस्तफा की रहमत का शुक्रिया नहीं अदा कर सकते। उस नबी ने, उस वक्त लोग जिस वक्त मां के साथ जिना किया करते थे, कुरान ने कहा वला तनकिहू मा नकाह आबाकुम, शर्म करो जिनसे तुम्हारे बाप ने निकाह किया, और औरतों को अपने निकाह में न रखा करो। जमाने जाहिलियत में बाप के मरने के बाद औलाद अपने बाप को कहती थी, अब्बा मर गया, माँ को कहती थी, बाप मर गया है, जायदाद तकसीम करते हैं, माँ को भी तकसीम करेंगे। 5-5 बेटे माँ से जिना करते थे। मेरे नबी ने हलीमा की कदमों में चादर बिछाकर इस माँ की अजमत को ऊंचा किया। मेरी माँ बहन बेटी, हुजूर का शुक्रिया अदा कर, उस नबी की सीरत को अपनाओ, उस पैगंबर पे बैठकर करोड़ों दफा दरूद और सलाम पढ़ो जिस नबी की अमली जिंदगी ने बताया है। शैमा बहन आई है, हुजूर ने उसकी वजह से 300 कैदियों को रिहा कर दिया है। बेटी फातिमा ज़हरा आई है, हुजूर उठकर खड़े हो गए हैं, पेशानी पे बोसा दिया है, अपने साथ बिठाया है, रवाना हुई है तो छोड़ने के लिए अल्लाह के नबी गए हैं। सैयदा खदीजा का विसाल हुआ, हुजूर की आंखों में आंसू थे और फरमाया लोगों, मर्दों में सिद्दीक है जिसके एहसान के बदले मैंने नहीं दिए, औरतों में खदीजा है जिसके एहसान का बदला मैं नहीं उतार सकता, क़यामत के दिन में रब देगा। और फरमाया खदीजा वो है जिसकी जुदाई पे मेरे लिए आमुल हुज़्न, मोहम्मद के लिए दुखों का साल है। तो फरमाया लक़द जाअकुम रसूल, बेशक आए तुम्हारे पास रसूल। फरमाया रसूल वो जो मिन अनफुसिकुम, तुम में से हैं, इंसानों में से हैं। और दूसरी रिवायत के मुतालिक अनफुसिकुम, तो हम अनफस, तुम में सबसे ज्यादा नफासत वाले, लताफत वाले, तहारत और पाकीज़गी वाले। फरमाया हरीसुन अलैकुम, इस पैगंबर की कोशिश ये है कि हर वो फरमाया रसूल मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारी तकलीफ इनको गवारा नहीं होती, वो हर खैर तुम्हें पहुंचाना चाहते हैं, हर नेकी पहुंचाने में सबसे आगे हैं, ईमान वालों के साथ खुसूसी रहमो करम है। अल्लाह तबारक व तआला हर उन्वान से हम सबको हुजूर की सीरत पर अमली जिंदगी की तौफीक अता फरमाए। और अमली सीरत क्या है हमारे पास, ये बात याद रखें, 2 चीजें इस उम्मत के पास हैं, दुनिया में किसी और उम्मत के पास नहीं है। ये मैं आखिरी बात कर रहा हूं, एक नबी की अमली सीरत और एक नबी की इल्मी सीरत। इल्मी सीरत कुरान है, दुनिया की कोई किताब महफूज नहीं। यहूदी, ईसाई, हिंदू, सिख, मजूस, तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान, सारी किताबों वालों को चैलेंज है, अपनी किताबें लाओ। अलहम्द से वन्नास तक कुरान वो किताब है जैसे उतरी वैसे की वैसे आज तक महफूज है। उसका रस्म खत भी महफूज है, उसका अदायगी तलफ़्फ़ुज़ भी महफूज है, एक एक अमल उसका महफूज है। आसार तंजील हजरत अल्लामा साहब की एक किताब है, उसको पढ़े आप हैरान हो जाएंगे, कई अजायबात है उसमें। मैं सिर्फ यह बात करना चाहता हूं, ये हुजूर की अमली सीरत, इल्मी सीरत है जो महफूज है।
دوسرا آقا کی عملی سیرت جو ذخیرہ حدیث میں محفوظ ہے، جس کو ہم سنتیں کہتے ہیں، ایک ایک عمل ایک ایک ادا محفوظ ہے کہ حضور نے یہ کام کیسے کیا تھا۔ وہ اللہ کے نبی کی عملی سیرت ہے، دنیا میں کسی نبی کی عملی سیرت آج تک محفوظ نہیں، اور اس کی حکمت یہی ہو سکتی ہے، وہ نبی جاتے تھے ان کی شریعت ختم ہو جاتی تھی، حضور کی شریعت قیامت تک محفوظ رہنی تھی، اس لیے حضور کی سیرت بھی محفوظ ہے، حضور کی صورت بھی محفوظ ہے، حضور کی عملی زندگی بھی محفوظ ہے، حضور کی علمی زندگی بھی۔ اور یہ عمل اور علم قیامت تک کیسے محفوظ رہے گا، اس کے مراکز یہ ہیں، کیا ہے بھائی؟ سارے کو مسجد اور مدرسہ، سارے کہہ دو مسجد اور، سارے کو مسجد اور مسلمانوں، جب تک مساجد اور مدارس ہیں حضور کی علمی اور عملی سیرت محفوظ ہے۔ اس لیے ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنی مسجدوں اور مدرسوں کے بقا کے لیے ہر قسم کی قربانی پیش کرے۔ اللہ اس مرکز حق کا، جامع مسجد علی المرتضیٰ اور جامعہ قاسم العلوم اہل سنت والجماعت، اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ میں حضرت قاری تصور الحق صاحب مدنی کا شکر گزار ہوں کہ اللہ ان کو جزائے خیر دے، جو میری اور آپ کی اس حسین خوبصورت ملاقات کا سبب بنے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول کرے۔ بآخر دعوانا الحمدللہ۔